اچھا، ٹیل آف ٹو سٹیز جو ہے، یہ جو ناول ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، اور یہ آسان بھی بہت ہے. تھوڑا لینتھی ضرور ہے لیکن میں اس کو آسان کر کے بتا دوں گا، آپ کو اوورال سمجھ آ جائے گی. تو یہ اوورال ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وکٹورین ایج کے بہت ہی زبردست جو ناولسٹ ہیں چارلس ڈکن، انہوں نے اس کو لکھا ہے. اصل میں ایک ہسٹوریکل پلے ہے، اور اس کو ہسٹوریکل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس میں ہسٹری بتائی گئی ہے، اور وہ جو ایرا بتایا گیا جس دوران خاص کر فرینچ ریولوشن کا جو ٹائم تھا وہ بتایا گیا، اور اس کی ریفلیکشن اسٹوری کے تھرو بتائی گئی ہے. اور اصل میں یہ ہے ہی بیس ہی کرتا ہے جو ہے فرینچ ریولوشن کے اوپر کر رہا ہے. تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فرانس کے اندر اصل میں ایسا ہوا تھا کہ جو ایرسٹوکریٹک کلاس کے لوگ تھے، اوپر والی کلاس کے لوگ، وہ انہوں نے بہت زیادہ کوئی ٹیکس وغیرہ لگا دیے تھے غریب طبقوں پہ، اور مطلب کسان ہو گئے یا لوگ جو مختلف لینڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بہت بری طرح جو ہے نا لوگوں کو سپریسو اور اوپریسو قسم کا اپنا ایک اپروچ رکھ لی تھی، اور جو غریب لوگ تھے وہ پیسے جا رہے تھے دن بہ دن. تو پھر انہی لوگوں میں سے جو ہے اس چیز کی ایک لہر اٹھی تھی کہ نہیں، ہم لوگوں نے یہ جو ایرسٹوکریٹک کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے، اور ہم نے جو ہے اس سے نجات پانی ہے. تو اسی چیز کی ریفلیکشن ملتی ہے ہمیں ٹیل آف ٹو سٹیز میں. تو اصل میں ٹیل آف ٹو سٹیز کیوں کہتے ہیں؟ دو شہروں کی کہانیاں کس طرح کی ہیں، ایک اس میں ایک لنڈن کی بات کی گئی ہے اور ایک جو ہے فرانس کی بات کی گئی ہے نا. تو ان دو جگہوں کی بات ہمیں بتائی جاتی ہے. اور 1789 میں جب فرینچ ریولوشن ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں ایک فیملی تھی، ڈیفارک فیملی، تو اس کا ذکر کیا گیا اس پورے ناول میں. تو اس کا آغاز کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اس سٹوری میں 1775 میں کی بات ہوتی ہے، بتائی جاتی ہے ہمیں کہ وہاں 1775 میں یہ تھا کہ ایک بندہ تھا لندن کے اندر جس کا نام تھا مسٹر جاروس لوری. مسٹر جاروس لوری نام کا ایک بندہ تھا، اور وہ لندن میں نا ایک بینک میں کام کر رہا ہوتا ہے. اس بینک کا نام ہوتا ہے ٹیلسن بینک، ٹھیک ہے. اور وہ اس کو ایک دن خبر ملتی ہے کہ اس کا اصل میں ایک دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو لگتا ہے جیسے وہ مر چکا ہے، اور وہ فرانس پیرس میں ہی ہوتا ہے. تو پھر اس کو کہیں سے خبر ملتی ہے کہ نہیں وہ زندہ ہے، اور وہ اس بات پہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. اور لنڈن کے اندر ہی اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے اس بندے کی نا، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کا لگ رہا تھا سب کو کہ مر گیا، اس کی بیٹی بھی ایک ہوتی ہے. تو یہ جو مسٹر جاروس بندہ ٹیلسن بینک میں جو کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مشن ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے نا ایسا کرنا ہے نا کہ فرانس میں جا کے اپنے دوست کو، اس بندے کو لے کے آ جانا ہے. لیکن فرانس میں جانے سے پہلے وہ وہیں پہ لنڈن میں ایک جگہ ڈوور ہوتی ہے، وہاں پہ جاتا ہے. اور وہ جو بندہ جو فرانس میں پتہ لگتا ہے کہ زندہ ہے، اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے لوسی مینٹ. لوسی مینٹ اس کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لوسی کا جو اصل میں باپ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ، ٹھیک ہے. ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ کا پتہ لگتا ہے یار کہ یہ تو زندہ ہے، جو کہ پہلے کہا گیا تھا کہ نہیں یہ تو مر گیا ہے، لیکن اب بڑے عرصے بعد ان کو پتہ لگتا ہے نہیں یار وہ زندہ ہے. تو یہ جاروس لوری اس کو بچانے کے لیے پلان بناتا ہے کہ میں نے جا کے فرانس میں سے اس کو لانا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اس کی بیٹی کو بھی جا کے اچھی خبر سنا دیتا ہوں، اور ہم دونوں جا کے تو فرانس سے اس کو مسٹر جو ڈاکٹر الیگزینڈر مینٹ ہے اس کو لے کے آ جائیں گے. تو وہ جا کے اس کی بیٹی کو بتاتا ہے یار کہ تمہارے والد صاحب زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کرتے ہیں میسج، وہاں پہ ایک پلان بناتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نے اب جا کے ان کو لانا ہے. بیٹی بھی بڑی خوش ہو جاتی ہے، اور کیونکہ یہ جو الیگزینڈر صاحب ہیں، الیگزینڈر مینٹ، ان کو تقریباً 18 سال تک وہ فرانس کے اندر ایک قلعہ تھا بیسٹیل قلعہ، وہاں پہ جو ہے قید رکھا گیا تھا. اصل میں سٹوری یہ تھی کہ وہ بیسٹیل قلعے میں قید تھے، اور اب وہاں سے ان کو نکال دیا گیا تھا، اور اسی کے بعد ان کو پتہ لگا تھا کہ وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب ان کو پتہ لگتا ہے کہ یار
وہ بیسٹیل قلعے سے نکل آئے ہیں، وہ مرے نہیں تھے، اور وہاں پہ ان کے ایک اپنے غلام تھے، ٹھیک ہے، جن کا نام تھا ڈیفارک، وہ ان کے پاس ہیں ابھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو وہ جو بیسٹیل قلعہ ہے ادھر سے چھڑوا کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور ان کے پاس ہی ہیں۔ بہرحال یہ لوگ جو ہوتے ہیں جاروس لوری اور لوسی مینٹ، یہ وہاں سے فرانس چلے جاتے ہیں اور جا کے رابطہ کرتے ہیں اس بندے سے، ڈیفارک سے۔ اور یہ جو ڈیفارک ہوتا ہے یہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے، اس نے ایک وائن کی شاپ کھولی ہوتی ہے اپنی بیگم کے ساتھ، میڈم ڈیفارک اور مسٹر ڈیفارک، انہوں نے وائن کی شاپ کھولی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر والی منظر میں نا ڈاکٹر صاحب کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو جاروس لوری ہوتی ہے اور ہوتا ہے، اور اس کی جو بیٹی ہوتی ہے الیگزینڈر کی، لوسی مینٹ، یہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب جا کے اس کی شاپ میں جا کے اوپر الیگزینڈر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں وہ تو بالکل حلیہ ہی بدل گیا ہوتا ہے، ذرا 18 سال جو بندہ قید میں رہتا ہے تو اس کا تو حلیہ بدل جاتا ہے۔ وہ تو اپنی دوست کو بھی نہیں جو جاروس لوری کو بھی نہیں پہچان رہے تھے الیگزینڈر صاحب، ڈاکٹر صاحب جو تھے، اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچان رہے تھے، اور اب وہ بوٹ سی رہے تھے نا انہوں نے، کیونکہ جیل کے اندر وہ اتنا مطلب ڈپریس ہوئے تھے، اتنا ان کے اوپر برا ٹائم گزرا تھا کہ انہوں نے نا جوتے سینا شروع کر دیے، جوتے بنانا شروع کر دیے تھے۔ تو بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہے اپنی بیٹی کو پہچانا، وہ بھی اس کے بالوں سے، اور بیٹی کو پہچاننے کے بعد پیار محبت بیٹی اور باپ کے درمیان میں ہوا، اور وہ الیگزینڈر صاحب کو واپس لنڈن لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب لنڈن لے کے وہاں پہ چلے گئے تو وہاں پہ آگے یہ ہوا تھا کہ ان کی ایک اچھی گپ شپ تھی ایک اور بندے کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ الیگزینڈر کی اور لوسی مینٹ باپ بیٹے کی نا ایک بندے سے اچھی گپ شپ ہو گئی تھی وہاں پہ، اور اس کا نام تھا جی کہ چارلس ڈارنے ایک بندہ تھا جو اصل میں فرانس سے تھا، لیکن اس نے فرانس چھوڑ دیا تھا۔ فرانس چھوڑ اس لیے دیا تھا کہ فرانس میں تھا فرانس کا ہی، لیکن فرانس میں ایرسٹوکریٹک فیملی سے تھا یہ چارلس ڈارنے، لیکن اس لیے فرانس کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ یار نہیں، فرانس میں جو ایرسٹوکریٹک کلاس کے لوگ ہیں یہ غریبوں پہ ظلم ستم کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس طرح نہیں، میری سوچ اس طرح کی نہیں ہے، تو اس نے فرانس کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ پہ لنڈن میں آ کے بسنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جب لنڈن میں آ کے بسنا شروع کر دیا تھا تو اس پہ کیس ہو گیا تھا کہ جیسے نہیں، یہ تو کوئی بندہ تخریب کار کا اسپائی بندہ ہے، اور یہ تو یہاں پہ جو ہے کوئی انٹیلیجنس سروسز دے رہا ہے شاید فرانس میں۔ تو اس کے اوپر جب کیس لگ گیا تھا تو اس کو بچانے کے لیے، چارلس ڈارنے کو بچانے کے لیے، جو کہ الیگزینڈر فیملی کے قریبی مطلب دوست میں سے ہی بن گیا تھا، اس کو بچانے کے لیے جو ہے ایک عدالت میں اس کا ایک لائر تھا جس کا نام سڈنی کارٹن تھا، اور ایک اور بندہ تھا جس کا نام سٹرائیور، تو انہوں نے اس کی مدد کی، اس کا کیس لڑا، اور وہ کیس جیت کے، اور یہ بات ثابت کر دی کہ یہ کوئی اسپائی شائی نہیں ہے۔ اور کیس جیتنے میں بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو چارلس ڈارنے تھا نا، اس کی شکل اس وکیل سڈنی کارٹن سے بہت ملتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی چارلس ڈارنے کی شکل سڈنی کارٹن سے بہت ملتی تھی، اس لیے چارلس ڈارنے کو رہا کر دیا گیا۔ اس ٹیلز آف ٹو سٹیز میں جو ہے اس چارلس ڈارنے اور سڈنی کارٹن کا بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ چارلس ڈارنے جو ہوتا ہے اصل میں فرانس سے ہوتا ہے، لیکن یہ لنڈن میں موو کر کے کیا ہوتا ہے، ایرسٹوکریٹک فیملی سے ہوتا ہے۔ اس کی فیملی کا نام تھا ایورمونٹ، اور ایورمونٹ وہ فیملی تھی جو کہ غریبوں پہ ظلم کرتی تھی، لیکن یہ ظلم کے خلاف تھا، تو اس لیے اس نے چھوڑ دیا تھا فرانس کو، لنڈن چلا گیا تھا، اور لنڈن میں جو اس کے اوپر کیس ہوا تھا تو اس کا ہم شکل ایک وکیل اس کو مل گیا تھا سڈنی کارٹن، جس کی وجہ سے وہ بچ بھی گیا تھا، اور ان کو لگا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شک و شبہات دور ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اب سوری، اس کے ساتھ یہ ہو گیا تھا کہ جاروس لوری جو تھی، لوسی مینٹ جو تھی، بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، اور کورٹ میں آنے جانے سے اس میں یہ ہو گیا تھا کہ 3 بندے اس کو لائک کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ وکیل جو تھا سڈنی کارٹن، ساتھ جو دوسرا وکیل تھا سٹرائیور، اور چارلس ڈارنے بھی، تینوں اس کو لائک کرنا شروع ہو گئے تھے، بلکہ سٹرائیور نے تو اس کو پروپوز کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن آگے سے جو مسٹر جاروس لوری تھا نا، جو لوسی کے باپ کا دوست، اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں مانے گی تو میں اس طرح نہیں کروں، تو وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ باقی یہ ہے کہ چارلس ڈارنے اور سڈنی کارٹن دونوں اس کے مطلب چاہتے تھے، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ جو چارلس ڈارنے کی اس سے شادی ہوگی، اور سڈنی کارٹن اس کو لائک ضرور کرتا تھا لیکن اس کو کبھی بتا نہیں پایا۔ تو پھر کرتے کرتے ایک ٹائم آگے چلتا گیا،
یہ جو لڑکا چارج ڈالنے تھا اس کی فیملی کے بارے میں ڈاکٹر مینٹ کو نہیں پتہ تھا. شادی کے بعد اس نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا. فوراً بعد اس نے بتایا کہ میں نا اصل میں فرانس میں ایک فیملی ایورمونٹ فیملی اس سے بلانگ کرتا ہوں. یہ سنتے ہی جو ہے وہ الیگزینڈر صاحب جو ہے دوبارہ سے پاگل سے ہو گئے. جیسے وہ جیل میں تھے دوبارہ سے جوتے شوتے بنانا شروع کر دیے. تو اس سے ان کو لگا یار کہ یہ ایسا کیا نام لے لیا میں نے. تو بعد میں پتہ لگا کہ یہ ایورمونٹ فیملی تو وہی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر الیگزینڈر صاحب کو 18 سال بیسٹیل کے قلعے میں رہنا پڑا, جیل میں رہنا پڑا. یہ تو اسی فیملی کا لڑکا ہے. تو بہرحال اس ٹائم ہو کچھ نہیں سکتا تھا, ہو کچھ بھی نہیں سکتا تھا. اب وہ شادی ہو چکی تھی لیکن ان کو پتہ لگا کہ یار اس بیک پہ جو ہے نا یہی لوگ ہیں, ایورمونٹ فیملی ہے. دوسری طرف جو فرینچ ریولوشن کا دورہ تھا, اور اس سے پہلے یہ فرینچ ریولوشن کے مرکز یہ بات بنی تھی کہ جو فرانس کے اندر ایرسٹوکریٹک کلاس کے لوگ تھے نا, خاص کر جس میں یہ ایک ایورمونٹ اسٹیٹ کے لوگ تھے, تو یہ لوگ غریبوں پہ بڑا ظلم کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اسی ایورمونٹ اسٹیٹ کا ایک بندہ تھا جو کہ یہ سڈنی کارٹن, جس کا میں کہہ رہا تھا کہ الیگزینڈر صاحب کی بیٹی سے جس نے شادی کر لی تھی, تو جو فرانس سے لندن گیا تھا, اس کا ایک چچا تھا نا اور انکل تھا جس کا نام تھا مارکویس نے کیا کیا تھا کہ ایک دن اپنی بگی پہ جا رہا تھا, کسی غریب کا بچہ اس کی بگی کے نیچے آ گیا تھا, اور اس غریب کے بچے کو مارنے کے بعد اس نے اس کے باپ کو ایک سکہ دیا تھا کہ جیسے یہ تمہارے بچے کی قیمت ہے. مطلب یہ بتایا گیا اسٹوری میں کہ ان غریبوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. بہرحال بعد میں کیا ہوا تھا, اسی رات جو تھا اس غریب بچے جو کسان تھا, اس بچے کا باپ اس نے اس مارکویس کو قتل بھی کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو ساتھ ساتھ ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ یہ جو مارکویس فیملی ہے یہ اصل میں وجہ بنی تھی, یہ جو ایورمونٹ اسٹیٹ کی جو مارکویس فیملی ہے نا, چارلس ڈارنے کے پیچھے سے جو فیملی جس کا میں نے ابھی واقعہ بتایا, ایک تو یہ واقعہ تھا اس نے بچہ قتل کیا تھا, آگے سے مارکویس کا ایک اور بھائی تھا. یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ غریبوں کو مدد کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے. اور ایک واقعہ ایسا جس میں یہ مارکویس تھا اور اس کے ساتھ ایک اور اس کے بھائی تھے دوسرے, انہوں نے جو ہے ایک لڑکی کا ریپ کر دیا تھا, اس کی فیملی کو بھی مار چھاڑ دیا تھا, پیرنٹس کے ماں بہن سب کچھ مطلب پوری فیملی ختم کر دی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے, اور ایک دوسرا واقعہ یہ بھی تھا جو کہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, پر ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر الیگزینڈر بینٹ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو اسی فیملی کا لڑکا ہے جو کہ میری تباہی کا باعث بنے. تو بہرحال اس کو مارکویس ہو کیونکہ بعد میں مار دیا گیا تھا. اب یہ ہو گیا تھا کہ فرانس میں جو فرینچ ریولوشن کی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی تھی, اور اس میں آگے تھے ڈیفارک فیملی. اب یہ ڈیفارک فیملی کون ہے؟ ڈیفارک فیملی کی بھی بڑی زبردست سٹوری ہے. ڈیفارک فیملی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مسٹر ڈیفارک ایک میڈم ڈیفارک ہے. اصل میں سارے وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے کہ ہم نے نا ان امیروں پہ حملے کر دینے ہیں اور ان کو مار دینا جہاں بھی نظر آئے. اصل میں یہ ان کو رن کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اب ہوا یہ تھا کہ پراپرلی فرینچ ریولوشن سٹارٹ ہو گیا, غریبوں کو جو ہے وہ پکڑ کے مارنے لگے. تو اسی دوران جو ہے یہ جو چارلس ڈارنے ہے نا, اس کو ایک خط ملا, اور اس کا خط جو ملا اس کے سرونٹ سے ملا. اس کی جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا نا فرانس میں فیملی تھی ایورمونٹ اسٹیٹ کے نام سے, ان کا ایک غلام تھا, ملازم تھا, گیبریل. اس نے چارلس ڈارنے کو خط میں لکھا یار کہ مجھے جو ہے ایورمونٹ کے بندوں کو پکڑ کے ڈیفارک فیملی والے مار رہے ہیں, مجھے بھی انہوں نے پکڑ لیا, تو خدا کا واسطہ مجھے آگے بچاؤ. تو یہ سنتے ہی جو ہے چارلس ڈارنے نے پلان بنایا اس کو بچانے کے لیے وہ فرانس شادی کے بعد وہ پھر کیا فرانس چلا گیا. لیکن جو ہی فرانس گیا تو آگے سے اس کو بھی پکڑ لیا گیا. چارلس ڈارنے کیونکہ ایرسٹوکریٹک فیملی سے تھا نا, تو اس کو جب پکڑ لیا گیا تو پھر ڈاکٹر الیگزینڈر صاحب اور دوبارہ سے یہ لوگ, اس کی وائف ہوگی اور یہ لوگ دوبارہ سے اس کو بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں فرانس چلے گئے. اور وہاں پہ کیونکہ یہ جو ڈاکٹر الیگزینڈر بینٹ ہے ظاہر 18 سال اس نے وہاں پہ گزارے ہوئے تھے, اور ڈیفارک فیملی کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے, اس نے کچھ کر کے تو اس کو بچا لیا. ٹھیک ہے, تو بہرحال وہ کافی عرصہ آلموسٹ 1 سال تک جیل میں رہا وہ. لیکن جو ہی نکلا تو دوبارہ اس کو اگلے دن فوراً بعد پکڑ لیا گیا دوبارہ. ٹھیک ہے, تو اب دوبارہ پکڑ لیا گیا, تو اب الیگزینڈر صاحب کو سمجھ نہیں آتی یار کہ اب کیوں پکڑ لیا گیا. تو اب بڑی خاص بات سامنے آئی. اب بات پتہ یہ لگی کہ جو ڈاکٹر صاحب اصل میں اب یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے ہر بات کھل گئی تھی. ڈاکٹر صاحب کو بیسٹیل قلعے میں جب 18 سال رکھا گیا تھا نا, اس دوران انہوں نے ایک خط لکھا تھا, اور اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے یہاں پہ کیوں رکھا گیا ہے. اور اس میں انہوں نے پورا واقعہ لکھا تھا کہ یہاں پہ ایک ایورمونٹ فیملی ہے, انہوں نے ایک بچی کی ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کی پوری فیملی کو ختم کر دیا تھا. اس بات کا مجھے پتہ لگ گیا تھا, تو ایورمونٹ فیملی نے اس بات کو چھپانے کے لیے کہ یہ بندہ سب کو بتا نہ دے
مجھے ادھر رکھا تھا. تو وہ خط جو ہے نا ڈیفار فیملی کو مل گیا تھا, اور ڈیفار فیملی کو لگا تھا یار یہ تو اب اس کا جو ہے داماد بن گیا ہے, یہ اس نے تو اس فیملی میں شادی کر لی ہے, اور یہی تو اصل میں اسی فیملی کو اصل میں یہی تو وہ فیملی ہے جو کہ وہ ڈیفار فیملی نے کہا کہ اس ہماری تباہی کا مرکز بنے ہیں. کیوں ڈیفار فیملی کا میں نے آپ کو بتایا ہے نا, ڈیفار فیملی والے کون تھے؟ مسٹر اور میڈم ڈیفار. یہ خاص کر میڈم ڈیفار جو تھی, یہ کون سی لڑکی تھی, یہ ابھی خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میڈم ڈیفار وہ لڑکی تھی, ٹھیک ہے, جس کی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا تھا, اور وہ اس فیملی کی آخری بچ جانے والی لڑکی تھی جو پتہ نہیں کیسے بچ گئی تھی, جس کا میں نے بولا تھا کہ ایور ماؤنٹ فیملی نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا, ریپ کر دیا تھا لڑکی کا, اور سب کو مار دیا تھا. یہ آخری بچ جانے والی لڑکی تھی جس کو اب ساری حقیقت پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ جو جلد بنتا ہے چارلس ڈارنے, یہ ہمارے دشمنوں کی فیملی میں سے ہے, اور اس نے اب الیگزینڈر صاحب کی بیٹی سے شادی کر لی ہے. اوورآل اب یہ سارے ان کے دشمن بن گئے تھے. تو دوبارہ اس کو پکڑ لیا گیا اور کہہ دیا کہ اب اس کو ہم لوگوں نے کیا کر دیا کہ پھانسی لگا دینی ہے, سزائے موت دے دینی ہے. تو بہرحال اس کو جب پکڑ لیا گیا تو اب اس میں بڑا رول کس کا ہے؟ وہ جس کا ہم شکل بندہ تھا نا, جس نے اس کی جان بچائی تھی پہلے بھی, سڈنی کارٹن. ٹھیک ہے, سڈنی کارٹن جو ہے یہاں پہ بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. اب وہ سارے لوگ, یہ جو ہے میڈم ڈیفار جو الیگزینڈر ہو گیا, اور یہ لوسی جو ہے, اب کیونکہ فرانس میں ہی تھی, ذرا اپنے میاں کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی تھی. وہاں پہ اپنی جو ہے اس کی جو میڈ تھی اس پروس کے ساتھ وہ رہنے لگی تھی. تو مس پروس اس کا نام ہے نا. تو وہاں پہ اس کے ساتھ رہنا رہ گئی تھی. تو یہ اب اس دوران یہ ہوا تھا کہ یہ جو سڈنی کارٹن جو تھا نا, وہ اس کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ, کیونکہ الیگزینڈر کی بیٹی سے, مینٹ کی بیٹی سے بہت پیار, تو لوسی مینٹ سے پیار کرتا تھا نا, تو اس کا یہی تھا کہ میں نے چلو اس کو حاصل تو نہیں کر سکا لیکن اس کے لیے قربانی ضرور دوں گا. تو قربانی کے لیے کیا کیا, یہ وہاں سے لندن سے فرانس آ گیا, اور فرانس میں آ کے اس نے کیا کیا کہ فرانس میں ایک جو تھا ایک اسپائی تھا, ٹھیک ہے, جس کا نام تھا جان برساٹ. تو یہ اصل میں لندن سے تھا لیکن اسپائی بن کے یہاں پہ کام کر رہا تھا. اس کی مدد سے اس نے کیا کیا کہ سڈنی کارٹن نے اس کو ٹریک کیا, اور پہلے تو یہ سڈنی کارٹن جو ہے اس کے پاس ڈیفارک جہاں پہ ڈیفار فیملی تھی, جہاں پہ وہ ان کی وائف جو وائن کی شاپ تھی وہاں پہ جاتا ہے. وہاں پہ اس کو جب ساری باتیں سچ پتہ لگتی ہیں نا, اصل میں سین کیا ہے, بات کیا ہے, تو پھر وہ سیدھا جو ہے وہ بیسٹیل, وہ جو جہاں پہ اس کو رکھا گیا تھا, سڈنی چارلس ڈارنے کو رکھا گیا تھا, وہاں پہ چلا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ یہ لوگ اس کو مارنے لگے, اور ساتھ اس نے اور بھی باتیں سن لی تھی کہ ڈیفار فیملی کا یہ بھی پلان ہے کہ سب کو مار دیں گے, یعنی کہ لوسی کو بھی مار دینا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈارنے کو بھی مار دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں اس نے سن لی تھیں. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو ایک لنڈن کا ایک اسپائی تھا جان برساٹ, اس کی مدد سے جہاں پہ اس کو رکھا گیا تھا چارلس ڈارنے, وہاں پہ گیا, اور وہاں سے اس کو آزاد کرا لیا, اس کی جگہ اپنے آپ کو باندھ دیا, اور اسی اپنے اسپائی کی مدد سے جو ہے لوسی وغیرہ کو جو ہے وہاں سے فرانس سے لندن بھیج دیا. ٹھیک ہے, یعنی اپنی قربانی دے دی, کیونکہ شکل دینا. اب سڈنی کارٹن جو ہے اس نے چارلس کو جو ہے وہاں سے بچا لیا, اور اس کی جگہ خود اپنے آپ کو بندوا دیا, اور لوسی وغیرہ لوگ اور الیگزینڈر کی فیملی ساری کی ساری واپس کہاں چلی گئی؟ لندن. اب وہ معاملہ تو سیٹ ہو گیا. ادھر بیچارے اس کو پھانسی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگلے دن اس کو پھانسی ہونی تھی. تو اب وہاں پہ ایک گلیٹین, وہ ایک مشین سی ہوتی ہے نا جس میں سر رکھ کے اوپر سے وہ آتی ہے مشین اور سر کٹ جاتا ہے, اس پہ اس کو لٹکایا جانا تھا چارلس ڈارنے, لیکن اصل میں چارلس ڈارنے تھا نہیں. اس کی جگہ سڈنی کارٹن نے ایک طرف اپنی قربانی دے دی, اور دوسری طرف یہ جو ہوتی ہے ڈیفار فیملی کی, خاص کر میڈم ڈیفار جو ہوتی ہے نا, جب ایک طرف اس کو پھانسی دی جاتی ہے, دوسری طرف فوراً سے یہ لوسی کو مارنے کے لیے جاتی ہے. اور جب لوسی کو مارنے کے لیے جاتی ہے, وہ لوگ تو آلریڈی میں نے آپ کو بتایا نا نکل چکے ہوتے ہیں سڈنی کارٹن کی مدد سے, اور جان برسارڈ جو اسپائی تھا ان لوگوں نے ان کو نکال دیا تھا. تو آگے سے اس کی بیچاری کی وہ میڈ وہیں پہ تھی, مس پروس اور میڈم ڈیفار کی آپس میں جھڑپ ہوتی ہے, اور میڈم ڈیفار کو اپنی ہی گولی لگ جاتی ہے اور وہ بھی مر جاتی ہے. تو اوورآل یہ چیز ہمیں اس پورے ٹیل آف ٹو سٹی میں بتائی گئی ہے. تو بہرحال آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیفار جو الیگزینڈر مینڈ کی فیملی ہے, جس میں الیگزینڈر مینڈ, لوسی مینڈ اور چارلس ڈارنے وغیرہ یہ لوگ بچ جاتے ہیں, اور سڈنی کارٹن اپنے دوست کی جگہ بہت زبردست قربانی دے دیتا ہے, اور آخر میں یہ بھی پروو کر دیتا ہے کہ وہ کتنا پیار کرتا تھا لوسی سے. اور یہاں پہ پھر ٹیل آف ٹو سٹی کا اینڈ ہو جاتا ہے.
اور اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طرح جو ریولوشن آیا تھا، فرینچ ریولوشن آیا تھا، کس طرح ایرسٹوکریٹک فیملی شروع میں ڈومیننٹ تھی اور بعد میں ڈیفارک فیملی ایک اٹھی تھی اور اس نے اس کے خلاف کیا تحریک چلائی تھی جو کہ فرینچ ریولوشن میں بدل گئی تھی، اور اس کی پیش نظر جو واقعہ ہے وہ اس سٹوری میں ہمیں بتایا گیا. ٹھیک ہے.